Assalamu alaikum. Welcome to back my channel, Kings React. Yeah. اور سب سے زیادہ ضروری سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، ان کے آنر کو، ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو۔ Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے۔ تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا؟ واٹ از سیرہ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر۔ اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو، لوکیشنز کو، تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹ پہ کہ بھئی سیرہ ہے کیا؟ تو سیرہ ایک عربی کا لفظ ہے جو سارہ کے لفظ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ تو جب آپ کہتے ہیں سیرت النبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زندگی کا سفر۔ اب چونکہ یہ ایک سفر ہے تو سفر میں بڑے پڑاؤ بھی آتے ہیں، کہیں رکنا بھی ہوتا ہے، کہیں چلنا بھی ہوتا ہے، کہیں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس سفر میں کون کون سے پڑاؤ ہیں؟ سب سے پہلا شمائل، یعنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ باتیں کیسے کرتے تھے، آپ کے غصہ ہونے کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا۔ یہ سب باتیں، یہ سارے شمائل ہمیں سیرت النبی میں ملتے ہیں۔ اب اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ مغازی، یعنی کہ بیٹلز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، بہت ساری غزوہ ہوئیں، جن جنگوں میں، جن ایکسپیڈیشن میں وہ پرسنلی شامل تھے۔ تو ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے جس سے اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی، فتح ملی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے احوال، یعنی کنڈیشنز۔ اب کیسی کنڈیشن؟ وہ حالات جب آپ بھوکے تھے، وہ حالات جب آپ اکیلے تھے، وہ حالات جب آپ صحاباؤں کے ساتھ تھے، یعنی آپ کی فزیکل کنڈیشن، آپ کی سوشل کنڈیشن، آپ کی ایموشنل اسٹیٹ۔ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اب جب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ بھائی سیرہ کیا ہوتی ہے اور سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے، تو اب یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ سیرہ پڑھنے کا ادب کیا ہے۔ تو ہمارا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں، یہ جو 15-20 منٹ میں نکال رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے اور میرے نبی کے لیے ہیں۔ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے علاوہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ وضو کر کے، خوشبو لگا کے، اپنے ماحول کو ایک سکون بھرا بنا کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک کو خوشبو بے انتہا پسند تھی، اور خوشبو ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ لگا تو اسے آپ رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، آپ کو تو خوشبو آنا ہی بند ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا ماحول ایلیویٹ ہوگا، پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایک طریقہ اور ایک ادب ہم سیکھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال پر کہ بھائی ٹھیک ہے، سیرہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ چل گیا، سیرہ کیوں پڑھنی چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، سیرہ پڑھنے کا طریقہ ادب کیا ہونا چاہیے ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا۔ اب سیرہ کہاں سے پڑھنی ہے یہ تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے 130-140 سال کے بعد ایک ہسٹورین ہوئے ابن اسحاق، انہوں نے سوچا کہ بھئی دین ایجپٹ میں، افریقہ میں، پرشیا میں، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک جگہ اکٹھا کروں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں اور سب جگہ ایک بات مکمل طور پر پہنچ سکے۔ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے۔ مشکل تو ہے، لیکن آپ کی سچی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ بے شک
अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी करे। अब क्योंकि इनकी खुद दो पुश्तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह चुकी थी, सहाबा थे इनके दादा परदादा, तो इन्होंने अलग अलग सहाबाओं के पोतों से मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछ कर वेरीफाई कर मल्टीपल सहाबाओं से सेम नरेशन को वेरीफाई करके इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का जो बायोडाटा था वो जमा कर लिया और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया, यानी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ لیکن جیسا میں نے کہا یہ ایک ہسٹورین تھے، یہ کوئی حدیث اسپیشلسٹ نہیں تھے، اسی لیے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کوئی لیگل رولنگ نہیں نکال سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے ارے نبی نے ایسا کام کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، نہیں، اس کے لیے فقہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں الگ سے پڑھنا ہے۔ اس کو تو ہم صرف اخلاقیات کے طور پہ پڑھتے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جوال یہ دیکھو یہ والی حدیث، اور اس پنے پر بھی ایک کمزور روایت ہے۔ ابن اسحاق کی تحقیق میں کچھ کمیاں ہیں۔ صحیح کہا، چلو مفتی صاحب کو خبر کرتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہوئے، ان کا نام تھا ابن ہشام۔ ابن ہشام نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے بہت زیادہ لمبا کرونولوجیکل آرڈر بنا دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو کمزور حدیثیں تھیں، کمزور روایت تھیں، انہیں الگ نکال دیا اور پھر جا کر انہوں نے 3 والیوم کی ایک کتاب بنائی جس کو ہم سیرہ ابن ہشام کہتے ہیں۔ یہ کتاب فیکچولی اتنی زیادہ کریکٹ تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ ایکسیپٹ کر لیا، یہاں تک کہ ابن کثیر، امام السیوطی، امام البیہقی، ان سب علماؤں کی کتابیں ابن ہشام کی سیرت النبی پر ہی بیسڈ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب سیرت النبی کی ان 3 کتابوں پر بیسڈ ہے۔ اب کیونکہ وقت بدلتا چلا گیا، لوگوں کے پاس وقت کم ہو گیا یا لوگوں کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، تو سیرت النبی کو مختصر کیا جانے لگا، چھوٹا کیا جانے لگا، سمرائز کیا جانے لگا۔ مکتوب ابھی تک سیرت مکمل نہیں کی؟ کوشش کرتا ہوں مگر وقت نہیں مل پاتا۔ ان کتابوں کو پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اکثر لوگوں کے لیے اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مجھے خود یہ کتاب ختم کرنے میں تقریباً 2.5-3 سال لگے ہیں۔ میں نے پارٹ ٹائم اس کو ہر روز پڑھا ہے، 2-2.5 گھنٹے آلموسٹ، تب بھی مجھے 2.5-3 سال لگ گئے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عالم جو اس پیج کی ڈیٹیلز کو آپ کو بتائے۔ تو میں نے ڈاکٹر یاسر قاضی ہیں، شیخ حمزہ یوسف ہیں، شیخ عبد الناصر احمد جانگا ہیں، ان سب کو ریفر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے الرحیق المختوم، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے سیرت النبی کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ انگریزی میں پڑھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ابو بکر سراج الدین عرف مارٹن لنگ کی یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، محمد۔ میرے خیال میں انگریزی میں ون آف دا بیسٹ بک ہے، ون آف دا بیسٹ بک۔ And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک پریوار، ایک فیملی کی طرح ہیں، تو آپ کو ان کتابوں کو خریدنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کتابوں کی PDF ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ان کے 10-12 پیجز پرنٹ کروائیے، آرام سے پڑھیے اور پھر اگلی والی ویڈیو دیکھیے، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، واٹ از دی آرٹ آف ریڈنگ اے بک، کیونکہ خالی کتاب کے پنے پڑھ لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، اس کی گہرائی میں بہت زیادہ اترنا پڑتا ہے۔ Abu Hayyan al-Tawhidi said, يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. امید کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی یہ پہلی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے، ہر بات کا فیکٹ ہو، ثبوت ہو، آپ کے پاس پروف موجود ہو، اور آپ بالکل بھی بور نہ ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ جڑے رہیں، لگے رہیں۔ تو اگر ہو سکے تو کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس میں اور کیا امپروومنٹ کیے جا سکتے ہیں، کیا آپ کو کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی، کچھ نیا جاننے کو ملا، جیسا بھی مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کامنٹس کا انتظار یہ کروں گا۔ تو نیکسٹ پارٹ کل ہم نے دیکھا تھا اس ویڈیو کا پہلے والا پارٹ، تو اس میں تو بتایا گیا تھا، جو ہم نے ریاکشن، آپ نے وہ ویڈیو پیچھے والی دیکھی ہوگی، اس میں ریاکشن میں ہم نے بتایا کہ کیسے سیرت نبوی کا مطلب کیا ہے، اور سیرت نبوی لفظ اس کا جو ہے وہ عربی سے آیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں مکتوب بھائی نے، انہوں نے چینل والوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے نیکسٹ پارٹ دیکھا ہے، تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت انفارمیشن ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कैसे इकट्ठी की गई, किन्होंने लिखी है और क्या क्या वाक़यात हुए सीरत नबवी में, जंगें हुई और ग़ज़वात हुए, सब कुछ उसमें वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। और सबसे ये भी बात है कि ये पहले बड़ी किताब में सीरत नबवी उन्होंने लिखनी शुरू की थी तो काफ़ी बड़ी थी, बहुत सी ऐसी हदीसें जो उनको शक व शुबहात में थी, तो जो नेक्स्ट जो उलमाए कराम थे या आलम थे उन्होंने उसको और शॉर्टकट में की, जो ज़ईफ़ हदीसें थी उनको साइड पे किया, जो सही हदीसें थी वो उन्होंने इकट्ठी की और शॉर्ट में कर दी। तो वो एक बात मुझे उनकी बहुत ये समझ आज आई है कि मैंने बहुत से ऐसे उलमाए कराम से सुना है जो कहते हैं कि ये कुरान मजीद को डायरेक्ट अगर पढ़ोगे तो वो आप गुमराह हो जाओगे। कुछ उलमा ये कहते हैं कि जी कुरान मजीद को डायरेक्ट पढ़ने से कैसे गुमराह होंगे। मुझे थोड़ी, जहाँ तक मेरे इल्म में आया, थोड़े से ये पता चला है कि कुरान मजीद को हम डायरेक्ट तो पढ़ेंगे लेकिन उसमें हमारी इल्म में इतना नहीं है, हम इतने बड़े आलम नहीं है कि इस अल्फाज का या इस मीनिंग का क्या मतलब है, हम इसको क्या सोचेंगे, किस जगह पे इसको लेके जाएंगे। उसके लिए आलिम का होना जरूरी है, एक उस्ताद का होना जरूरी है। तो ये मुझे समझ आई है, बाकी अली भाई से पूछ लेते हैं। जी, वो जैसे आपने बात की है ना कि हमें जैसे बताया गया है कि कुरान मजीद डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप गुमराह हो जाओगे। एक पार्टी है, सेकंड पार्टी कहती है कि ऐसा नहीं है। वो वैसे ही बात करना चाहूँगा कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमें छोटे-छोटे ज़िंदगी में जो अल्फाज बोले जाते हैं, मी, यू, ऐसे छोटे-छोटे अल्फाज हैं, इनका तो मतलब पता चल जाता है, लेकिन जब इन अल्फाजों को हम एक मलाह में लेके आते हैं तो उनमें उनका मतलब बदल जाता है क्योंकि वो तशरीह में आ जाता है। तशरीह में और वर्ड्स में बहुत फ़र्क है, इसीलिए वो कहते हैं कि इसके लिए आपने सही कहा है कि उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद का होना ज़रूरी है क्योंकि ये बाज़ औक़ात हम नादान लोग हैं, हमें नहीं पता चलता। वो इस वजह से शायद हो सकता है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सबका अलग-अलग है। आज मेरे ख़्याल में फ़िरका वारियत को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो दीन को सीखना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है दीन को सीखना चाहिए। तो ये था हमारा रिएक्शन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।